وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار عالم تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام بیمار مومنین و مومنات کو شفا کلیہ عنایت فرمائے. بالخصوص ان بیماروں کے لیے التماس دعا ہے حاجی فیض صاحب کے بیٹے کوثر شاہ صاحب کا بیٹا عمران نبیل ہے اور یہ کینسر کا مریض ہے. اسی طرح اور بہت سے مریض ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام مقروض مومنین مومنات کے قرضوں کو ادا فرمائے. اور جنہوں نے خصوصاً دعاؤں کے لیے کہا ہے جناب حاجی قاسم صاحب کی خصوصی دعا ہے. اسی طرح ہمارے سید ذوالفقار شاہ صاحب اور ظفر شاہ صاحب کی خصوصی دعا سے دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب اور ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے. مالک و خالق اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک وہ ہمیں معاف نہ فرما دے. ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے. پاکستان کو اور عالم اسلام کو پروردگار اپنے پناہ میں رکھے. علماء اعلام مراج اعظام رہبر معظم کو طول عمر عنایت فرمائے. ہمارے آقا و مولا حضرت ولی اصل کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو آقا کی دعاؤں میں شامل فرمائے. بلند تر صلوات دے. کتاب اور وارث کتاب کے عنوان سے گفتگو ہے کہ خدا فرماتا ہے ہم نے کتاب کے وارثوں کو چن لیا ہے. خدا بند عالم انتخاب فرماتا ہے اور اس نے جیسے قرآن نازل کرنے کے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مصطفیٰ بنایا ہے. اسی طرح خطاب کے وارثوں کو بھی مصطفیٰ بنایا. اصطفیٰ کا معنی ہے چن لینا. اصطفیٰ یعنی چن لینا. خدا بند عالم نے خود چنا ہے, سلیکٹ کیا ہے. اور ظاہر ہے جو خدا کے چنے ہوئے بندے ہوں گے انہی کو مصطفیٰ کہا جا سکتا ہے. اور وہ بے عیب ہوں گے, وہ معصوم ہوں گے, ان سے کسی قسم کی خطا یا اشتباہ کا امکان نہیں ہے. چونکہ اللہ جنہیں چنتا ہے اپنے علم کی بنا پہ چنتا ہے. توجہ فرمانے میں خدا بند عالم اپنے علم کی بنا پر چنتا ہے. لہذا اس کا جو چناؤ ہے, جو اس کا اصطفیٰ ہے, اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم انبیاء کی عصمت کے بھی قائل ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عصمت کے بھی قائل ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں اور انبیاء کے بعد جو امامت اور ولایت کا سلسلہ ہے اس میں ہمارے 12 امام امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت تک یہ 12 وارث کتاب ہیں. یہ 12 اللہ کے چنے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ اس کائنات کے سب سے معصوم ترین ہستی ہیں. اب چونکہ آج کی مجلس ہے اور کل کی مجلس ہے, لہذا ہم قرآن کریم میں دیکھیں کہ اللہ نے کن کو چنا ہے. قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. یہ سورہ آل عمران کی آیت. ایک سوال کہنے بلند آواز کے ساتھ خدا بند عالم بتا رہا ہے کہ میں نے آدم کو چنا. ان اللہ اصطفیٰ آدم کو چنا. ونوحا میں نے نوح کو چنا. وآل ابراہیم میں نے آل ابراہیم کو چنا. وآل عمران علی العالمین اور پورے
ذریۃً بعضها من بعض، پھر ان کی ذریت میں سے کچھ کو چنا اور ان کچھ میں سے پھر کچھ کو چنا۔ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی، اور زیادہ زحمت بھی آپ کو نہیں دینا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ محدود ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جناب آدم کو چنا۔ ظاہر ہے کہ زمین پر آنے والے پہلے بشر ہیں، پہلے انسان ہیں، پہلے اللہ کے خلیفہ ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ نبوت کی ابتدا چونکہ حضرت آدم سے ہوئی، لہٰذا ان کا حق بنتا تھا کہ جس کو زمین پر بھیجنے کے لیے پہلا انسان بنایا ہے وہ یقیناً اللہ کا چنا ہوا ہونا چاہیے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ پھر سیلاب آیا، طوفان نوح آیا، ساری انسانیت جو تھی وہ اس پانی میں غرق ہو گئی۔ صرف ان افراد کو نجات ملی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات میں سوار ہو گئے۔ وہ حضرت نوح سمیت 80 افراد تھے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ 80 افراد تھے اور انہی کو نجات ملی۔ خداوند عالم نے بھی فرمایا وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور جو کشتی میں سوار ہوئے ان کو نجات دی۔ جو حضرت نوح کی کشتی سے منہ موڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوح مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ وَهَوَىٰ۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو میرے اہل بیت کو چھوڑ کے چلا جائے گا وہ غرق ہو جائے گا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو پہلے مقام پہ حضرت آدم کو چنا، دوسرے مقام پہ حضرت نوح علیہ السلام کو چنا۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی لے کر چلے تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام، چونکہ پہلے نبی کی قبر تھی، پہلے نبی کا جنازہ تھا، لہذا اس کو بھی سیلاب سے بچانے کے لیے اپنی کشتی میں لے کر گئے، اور جہاں جا کے کشتی رکی وہاں جناب نوح نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے کو اٹھایا اور 3 قبریں بنائیں۔ یہ تاریخ ہے، 3 قبریں بنائیں۔ ایک قبر میں حضرت آدم علیہ السلام کو سپرد خاک کیا، ایک قبر اپنے لیے بنائی، اور دونوں قبروں کے درمیان ایک اور قبر بنائی۔ جب ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کن کی قبریں، تو حضرت نوح نے فرمایا یہ ایک میں نے اپنے لیے بنائی ہے، اور ان آدم کی اور اپنی قبر کے درمیان ایک اور قبر بنائی ہے۔ یہ کس کے لیے؟ فرمایا ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا، یہ قبر ان کے وسیع علی ابن ابی طالب کے لیے ہے۔ اور یقیناً آپ ماہ رمضان میں جب مولا کی شہادت کے ایام ہوتے ہیں ان مجلسوں میں سنتے ہیں کہ مولا نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ امام حسن حسین سے لے کے جانا، تمہیں ایک اونٹ سوار ملے گا، وہ یہ جنازہ مانگے گا تو میرا جنازہ دے دینا، اور جہاں وہ اونٹ سوار جا کے رکے اسی جگہ پر میری قبر تمہیں بنی بنائی ملے گی۔ تو وہ اونٹ سوار لے کے گیا اور وہاں رک گیا، اور ظاہر ہے کہ وہیں سپرد خاک کرنا تھا، لہذا جب امام حسن حسین علیہ السلام نے مٹی ہٹائی تو وہاں قبر کھدی ہوئی تھی اور اس پر ایک تختی تھی، اس پہ لکھا تھا وسیع مصطفیٰ کی یہ قبر حضرت نوح نے بنا کے رکھی ہے۔ تو میرے مولا کے دائیں طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے اور بائیں طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، اور درمیان میں میرے مولا کی قبر مطہر ہے، یعنی وہ کشتی نوح علیہ السلام جہاں جا کے رکی تھی اسے نجف کہتے ہیں۔ توجہ ہو گئی آپ سب کی ماشاءاللہ۔ تو حضرت آدم کو چنا اور حضرت نوح علیہ السلام
چنا، ان کی اولادوں کو نہیں چنا، صرف کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم کو چنا ذاتی طور پر، ان کی آل اولاد کو نہیں چنا، چونکہ آدم علیہ السلام سے دو بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل، حابیل نیک انسان، قابیل برا انسان، قابیل نے اپنے بھائی کو شہید کر دیا، اب قابیل جہنمی ہے، حابیل جنتی ہے۔ اگر اللہ کہتا میں نے آدم کی اولاد کو بھی چنا تو وہ قابیل بھی اٹھ کے کہتا اگرچہ ہوں برا مگر اللہ کا چنا ہوا ہوں۔ تو پتہ چلا اللہ کبھی کسی برے کو نہیں چنتا، اللہ اپنے نیک اور معصوم بندوں کو چنتا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح کو چنا، مگر نوح علیہ السلام کی اولاد کو نہیں چنا، اس لیے کہ ان کی اولاد میں بھی دو کردار نظر آتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ 3 بیٹے نیک تھے جو کشتی میں سوار ہوئے، اور ایک بیٹا بد کردار تھا جسے اللہ نے نوح علیہ السلام کے اہل سے نکال دیا اور وہ سیلاب میں غرق ہو کے جہنمی ہو گیا، چونکہ کشتی نجات کے جو نہیں آیا۔ تو اگر حضرت نوح کی اولاد کو بھی چنتا تو یہ غرق ہونے والا بھی کہتا کہ اگرچہ میں غرق تو ہو گیا ہوں مگر ہوں اللہ کا چنا ہوا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سلوات بھیجے کہ دین جو ہے تو ان دونوں نبیوں کو اللہ نے ان کی ذاتی حیثیت سے چنا۔ آدم کو اس لیے چنا کہ پہلے نبی ہیں، پہلے بشر زمین پر آئے، پہلے فرد ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ حضرت نوح کو اس لیے چنا کہ سیلاب کے بعد دوبارہ انسانیت کی ابتدا کی، اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ آدم فقط نبی تھے، رسول نہ تھے، لہذا ان کو نبوت کی بنا پہ چنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی بھی ہیں لیکن ایک درجہ بلند ہے کہ وہ رسول بھی ہیں، لہذا ان کو ان کی رسالت کی بیس پہ چنا گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَآلَ ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو چنا اس کی آل کے ساتھ۔ ابراہیم کو اکیلے نہیں چنا بلکہ آل سمیت چنا، یعنی آل ابراہیم تھی اس لائق کہ ان کو چنا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں لہذا نبوت کی بنا پہ نہیں چنا، وہ رسول بھی ہیں لہذا رسالت کی بنا پر نہیں چنا، چونکہ نبوت کی بنا پہ آدم کو چنا، رسالت کی بنا پر حضرت نوح کو چنا۔ اب ابراہیم کو جو چنا تو یہ اس لیے کہ یہ اس زمین پر پہلے امام ہیں، انہیں امامت کی وجہ سے چنا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی ذریت کے لیے مانی تھی کہ یہ میری اولاد کو بھی امامت دے دے، تو چونکہ ذریت کے لیے بھی مانگی تھی لہذا اللہ نے کہا تیری یعنی ابراہیم کی جس ذریت میں یہ امامت جائے گی میں نے اس ذریت کو بھی چن لیا ہے۔ ابراہیم کی ذریت کو بھی چنا اور کہا ہم نے آل ابراہیم کو چنا۔ ایک سلوات ہے اور اس کے بعد فرماتا ہے آل عمران علی العالمین، ہم نے عالمین میں اور عالمین کے لیے، یہ علا لہو کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور فی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، ہم طالب علم میں لہذا ہر چیز پر بحث کرتے ہیں۔ علا کا معنی لہو بھی ہو سکتا ہے، یعنی لام لگا دیں کہ للعالمین، جیسے رحمتاً للعالمین کہ ہم نے آل عمران کو چنا عالمین کے لیے، اور یہ علا فی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے آل عمران کو چنا عالمین میں رکھنے کے لیے۔ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی بات میں آگے نہیں چلوں گا۔ یعنی اللہ نے کہا آل عمران کو چنا ہے عالمین کے لیے، یا جب تک یہ عالمین موجود ہیں اس عالمین میں انہیں رکھنے کے لیے چنا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اور پھر آل عمران میں سے ان کی ذریت میں سے کچھ کو چنا
پھر ان چنے ہوا سے کچھ کو چنا. تو یہ آل عمران ہے کون؟ یہ ہے قابل غور بات. جناب آدم کو ہم جانتے ہیں, جناب نوح کو جانتے ہیں, ابراہیم اور آل ابراہیم کو بھی ماشاءاللہ سب جانتے ہیں, اس لیے کہ ساری امت مسلمہ جیسے ابراہیم پر درود بھیجتی ہے ویسے آل ابراہیم پہ درود بھیجتے ہیں, اور ویسے ہی آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں. مگر یہ آل عمران توجہ ہے نا میرے محترم سامنے. میرا گلا کافی خراب ہے, آپ جانتے ہیں جو پوزیشن ہے, یہ 5ویں مجلس سے صبح دائی صاحب آگے آگے آئے سلوات بھیج دیں گے. اس سے بہتر سلوات ہدیہ فرمائیں. اب سوال یہ ہے, اور یہی سے بات آگے بڑھے گی, کہ یہ آل عمران کون ہے جن کو اللہ نے عالمین میں چنا یا عالمین کے لیے چنا؟ تاریخ میں 3 عمران مشہور ہیں. ایک حضرت موسیٰ کے والد موسیٰ ابن عمران, جناب موسیٰ کے والد کا نام عمران. اور اگر یہ مراد ہے تو ہم تو مانیں گے, ہمارا ایمان ہے, ہم کسی میں انصاف کو کرتے ہی نہیں. مگر دیکھنا پڑے گا کہ جناب عمران کی آل کون تھی اور کہاں ہے, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے عالمین کے لیے چنا ہے. تو عالمین تو ابھی موجود ہے نا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی ایک بیٹی, ان کے بیٹا نہیں تھا, اور ان کے بھائی ہارون ان کے 2 بیٹے. مگر قصص الانبیاء میں یا تاریخ انبیاء میں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی کا کوئی نشان ملتا ہے کہ ان کی شادی کہاں ہوئی, ان کی اولاد کیا ہوئی, اور نہ حضرت ہارون کے بیٹوں کے حالات ملتے ہیں کہ وہ کب تک زندہ رہے, انہیں کیا منصب اللہ نے دیا, ان کی اولاد کیسے چلی, ان کی اولاد آیا عالمین میں اس وقت موجود ہے یا نہیں. نہ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ کی اولاد اس وقت موجود ہے. لہذا اگر ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھیں اور زمینی حقائق کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا نشان اس وقت دنیا میں نہیں ملتا. ایک مقام پہ آ کے ان کی اولاد اور ان کی آل تاریخ سے بالکل وہ غائب ہو گئی اور ان کا نشان نہیں ملتا. تو عالمین میں اگر آل عمران کو چنا اور آل عمران سے مراد ہو حضرت موسیٰ کا خاندان, تو عالمین تو موجود ہے مگر حضرت موسیٰ کا خاندان موجود نہیں ہے. دوسرے عمران ہیں حضرت مریم کے والد جناب عیسیٰ کے نانا. جناب عیسیٰ کے جو نانا ہے عمران, ان کی ایک بیٹی جناب مریم, جناب مریم کا ایک بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ کی شادی ہی نہیں ہوئی اور اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا, تو ان کی تو اولاد ہوئی نہیں, کیونکہ شادی جو نہ ہوئی تو اولاد نہ ہوئی. جب اولاد نہ ہوئی تو آل عمران کہاں گئی؟ توجہ فرمانے میں محترم صاحب, کیونکہ اللہ کہہ رہا عالمین میں, آدم کے لیے نہیں کہا عالمین کے لیے, نوح کو نہیں کہا عالمین کے لیے, آل ابراہیم سے العالمین جڑا ہوا نہیں ہے, آل عمران کے ساتھ لگا ہے العالمین. اور میں نے کہا الا یا تو لام کے معنی میں کہ للعالمین, کہ انہیں عالمین کے لیے چنا, یا فی کے معنی میں ہے کہ عالمین میں رکھنے کے لیے چنا. دونوں معنی میں یہ ہوگا کہ جب تک یہ عالمین اور کائنات موجود ہے آل عمران اللہ کی طرف سے چنی ہوئی رہے گی. تو تیسرا عمران جو تاریخ میں مشہور ہوئے وہ حضرت ابو طالب ہے, کہ جناب ابو طالب کا نام ہے عمران, کنیت ہے ابو طالب, کہ طالب کے بابا, اور نام ہے عمران. اب اگر ان کی اولاد مراد ہے
موسیٰ کے والد عمران، مگر ان کی اولاد کا کوئی نشان نہیں ملتا. کہاں گئی اولاد پتہ نہیں، بیٹی کے بعد آگے تذکرہ نہیں. حضرت عیسیٰ کی شادی ہی نہیں ہوئی، آسمان پہ چلے گئے، اولاد ہوئی نہیں، تو وہ عمران کی آل بھی ختم ہو گئی. مگر ایک عمران مکے کا رہنے والا، ان کے ہوئے 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، علی. ذریتاً بعضهم من بعض. اس عمران کے 4 بیٹوں میں سے اللہ نے ایک کو چنا، علی کو چنا. علی کے بہت سے بیٹے ہوئے. ذریتاً بعضهم من بعض، سب کو نہیں چنا، کچھ کو چنا. علی کے ہوئے 18 بیٹے، 18 میں سے 2 کو چن لیا. اس لفظ نے معجزہ دکھایا ہے کہ ذریتاً بعضهم من بعض، کہ ہم نے کچھ میں سے کچھ کو چنا. مولا امیر کے 18 بیٹوں میں سے 2 کو چنا. امام حسن کو، امام حسین کو امام حسن کی اولاد سے نہیں چنا. امام حسین کے 3 بیٹے ہوئے، 3 میں سے 1 کو چنا. امامت دے دی امام زین العابدین کو. امام زین العابدین کے کئی بیٹے ہوئے، سب کو نہیں چنا، 1 کو چنا. باقر علیہ السلام کو امامت دے دی. امام باقر کے کئی بیٹے ہوئے، ان میں سے 1 کو چنا. امام صادق علیہ السلام، انہیں امامت دے دی. امام صادق کے 11 بیٹے ہوئے، ان میں سے 1 کو چنا. امام موسیٰ کاظم چنے گئے، امامت دے دی. ذریتاً بعضهم من بعض، بعض میں سے بعض کی ذریت کو ہم چنتے چلے گئے. موسیٰ کاظم کے 19 بیٹے ہوئے، 18 کو نہیں چنا، 1 کو چنا اور امامت دے دی. امام رضا کو چن کے امامت دے دی. امام رضا کے بیٹوں میں سے امام تقی کو چن لیا. امام تقی کے بیٹوں میں سے امام نقی کو چن لیا. امام نقی کے بیٹوں میں سے امام عسکری کو چن لیا. امام عسکری کا ایک ہی بیٹا جو کہ چنے ہوا میں سے چنا. ان سارے چنے ہوا میں سے اللہ نے قیامت تک کے لیے امام مہدی کو چن لیا اور کہا ہم نے عالمین کے لیے آل عمران کو چن لیا. یہ خاندان ہے جو 1400 سال سے اب تک ہے اور ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا کہ وہ 12ویں آئیں گے. ہمارا ایمان ہے کہ آ چکے ہیں. ہمارے سارے عالم اسلام کے بھائی کہتے ہیں وہ آئیں گے. اختلاف صرف اس میں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا ابھی پیدا ہونا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ 15 شعبان اور 255 ہجری میں ان کی ولادت باصرت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دنیا میں آئیں گے، ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی. ہوگی. کہاں سے ہوگی؟ کہا وہ علی و فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. چاہے دنیا میں آ چکے ہیں، چاہے ابھی آنا ہے، مگر یہ مسلم ہے آئیں گے آل عمران سے، آئیں گے علی و فاطمہ کی اولاد سے، کسی غیر خاندان سے نہیں آئیں گے. تو ماننا پڑے گا کہ وہ آل عمران جس کو اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، وہ آل عمران جناب ابو طالب کی اولاد ہے. یعنی اتنے بابرکت ہیں ابو طالب. دنیا سمجھ رہی کہ کلمہ نہیں پڑھا. نہیں، ہاں لوگ کلمے کو دیکھتے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہے. بڑے بڑے مقالے لکھے اور آپ دیکھیں، تحریروں کو پڑھیں، لوگوں کی تحقیق دیکھیں کہ جی کلمہ نہیں پڑھا. اور سارا زور، سارا غصہ، سارا نزلہ یہاں آگے گرتا ہے کہ ابو طالب نے خدمت بہت کی، رسول اللہ کی خدمت بہت کی، مگر کلمہ نہیں پڑھا. اچھا آپ نے تو پڑھ لیا، تو شکر کریں آپ نے تو پڑھ لیا. اور بھی تو تاریخ میں بڑے بڑے لوگ ہیں، اور بھی تو تاریخ میں بہت بڑے بڑے بزرگ ہستیاں ہیں. ان کے والد کے بارے میں آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ ساری بات حضرت ابو طالب کی ہے کہ جناب پرورش
تفاصیل میں، تو تب آیتیں ایسی دو آیتیں جس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، ایک وہ آیت مباہلہ والی اور ایک یہ آیت الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا وہ اپنے گھر لے گیا؟ ترجمے کا میں ذمہ وار ہوں۔ آوا کا معنی ہے کسی کو اپنے گھر لے جانا، آوا یعنی کسی کو اپنے گھر لے جانا۔ قرآن میں خدا فرما رہا ہے حبیب سے، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا اس نے تجھے یتیم نہ پایا؟ یعنی کیا تم یتیم نہ تھے؟ وہ یتیم کو پرورش کے لیے اپنے گھر لے گیا۔ کون لے گیا؟ کس نے پرورش کی؟ بھائی سب کو اللہ ہی پالتا ہے، یہ آپ کو کس نے پالا؟ ہمیں کون پال رہا ہے؟ اللہ پالتا ہے ساری کائنات کو، رب العالمین، سب کو اللہ نے پالا ہے۔ تو خدا رسول سے کیوں کہے کہ تجھے میں نے پالا؟ بھئی ایک احسان ہے، ایک احسان ہے۔ لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس تھا کیا؟ میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہیں جاب دلوائی، میں نے تمہیں مکان دلوایا، یہ ایک احسانیہ جملہ ہے۔ خدا اگر احسان جتائے تو سب پر جتائے، سب سے کہے تمہیں نہیں پالا میں نے، خاص محبت کو کیوں کہے؟ پالا سب کو اللہ نے، مگر اللہ اسباب بناتا ہے۔ ہمیں پالنے والا خدا ہے مگر ماں باپ کو وسیلہ بنایا۔ تو محمد مصطفیٰ کو بھی اللہ نے پالا، لیکن گھر کون لے گیا؟ اگر اللہ کے گھر میں جا جا کے سوتے، بھئی خانہ کعبہ سامنے موجود تھا، کوئی ثابت کرے کہ ایک رات میرے نبی نے خانہ کعبہ میں سو کر گزاری ہو؟ ثابت نہیں ہے کہ رسول خدا نے ایک رات خانہ کعبہ میں گزاری ہو۔ علی علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ملتا ہے کہ 3 راتیں کعبہ میں رہیں، لیکن رسول اللہ کے بارے میں نہیں ملتا کہ ایک رات بھی خانہ کعبہ میں رہے ہوں۔ اب جو محمد مصطفیٰ کو اپنے گھر لے گیا، یہ آیت اسی کے بارے میں، اور سب مفسرین نے لکھا، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، چاہے کسی ملک کی کسی مذہب کے علماء کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، سب نے لکھا کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری ہے۔ کیسا کافر ہے معاذ اللہ کہ جس کی شان میں اللہ آیت اتار رہا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے حبیب کیا تم یتیم نہ تھے؟ وہ تمہیں اپنے گھر لے گیا، اور سب نے لکھا کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں۔ رسول اللہ کی سب سے زیادہ حفاظت کس نے کی؟ حمایت کس نے کی؟ سارے مکے والوں سے کون ٹکرایا؟ یہ سرکار ابو طالب کی ذات ہے۔ اور اگر ابو طالب نہ ہوتے، ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی، جناب ابو طالب کی حفاظت نہ ہوتی، تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ دعوت ذوالعشیرہ ہی منعقد نہ ہو سکتی۔ آج دنیا کو دار ارقم یاد ہے، دار ارقم تاریخ نے بتایا نہیں کہ کبھی حضور وہاں خود گئے بھی ہوں دعوت دینے کے لیے، لیکن ابو طالب کے گھر کو تو سب نے لکھا ہے کہ اسلام کی پہلی دعوت بحکم خدا وانزل عشیرتک الاقربین، کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو حقیقت حال سے آگاہ کرو۔ تو دعوت کا اہتمام کہاں ہوا ہے؟ نہ بیت اللہ میں ہوا اور نہ کسی اور کے گھر میں ہوا، یہ دعوت کا اہتمام ابو طالب کے گھر میں ہوا ہے۔ بڑے بڑے سردار جو قریش کے تھے کہ ان کی تعداد اور نام 40 لکھے گئے، ان کی دعوت تھی، اور خود جناب ابو طالب صدر مجلس میں بیٹھے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ صدر مجلس میں بیٹھے، اور اگر ابو طالب کو اسلام پسند نہ ہوتا تو چلو گھر میں بھتیجے کو پالا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے دعوت دینی ہے بلا لو، مگر میں نہیں آؤں گا۔ ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ یہ کام کریں مگر میں شامل نہیں ہوں گا، اجازت دے دیتے مگر شامل نہ ہوتے۔ جناب ابو طالب شامل ہوئے اور صدر مجلس میں بیٹھے،
رسول اللہ کے قریب آ کر بیٹھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رضامندی شامل ہے، اجازت ہے، رضامندی ہے، حمایت ہے کہ سب کو اپنے گھر میں بلا کے دعوت دے رہے ہیں. اور جب سب نے کھانا کھا لیا تو ابو لہب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کھانا تو ایک فرد کا تھا مگر 40 افراد نے کھا لیا اور پیٹ بھی بھر گیا. کھانے والے لوگ جی کیا کیا کھانے والے لوگ، سب نے کھانا کھا بھی لیا، سب کے پیٹ بھر بھی گئے. کھانا ایک فرد کا تھا، سب کے پیٹ بھر گئے اور کھانا اسی طرح بچا پڑا. ابو لہب کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. تو جب سرکار اٹھے کچھ کہنے کے لیے تو ابو لہب نے کہا میرے بھتیجے کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کرے گا اور اس کے جادو سے تمہاری بیویاں تمہارے سے الگ ہو جائیں گی. یہی حربہ ہے، وہ اس دن سے لے کے آج تک یہی حربہ چلا آ رہا ہے. ادھر کی بات نہ سننا ورنہ اختلاف ہو جائے گا، گھر ٹوٹ جائیں گے. سب اٹھ کے چلے گئے. حضور نے کہا کل پھر آنا. سیرت ابن ہشام میں ہے کہ سرکار نے کہا کل پھر آنا. کل کو پھر دعوت کا اہتمام کیا، پھر سب نے کھایا. حضور کچھ کہنا چاہتے تھے، ابو لہب نے ٹوک دیا کہ ان کی بات نہ سننا، یہ جادو کریں گے تو تمہارے گھر باقی نہیں بچیں گے. سب اٹھ کے پھر چل دیے. حضور نے کہا کل پھر آنا، کل پھر آنا. یہ بات سب نے سن لی اور کل پھر آ گئے. تیسرا دن شروع ہوا، تیسرے دن کا کھانا کھایا. اب جب کھانا کھا چکے اب سرکار دو عالم کو کہنے کے لیے اٹھے اور ادھر سے ابو لہب اٹھنے لگا تھا کہ حضرت ابو طالب نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا اور فرمایا ما لکا و محمد، اپنے آپ کو بھی دیکھ، میرے محمد کو بھی دیکھ. ما لکا و محمد، کہاں تو کہاں میرا محمد. اور بیٹھ جا خاموش ہو کر اور سب سے کہا 3 دن سے کھا رہے ہو اور میرے بھتیجے کی بات نہیں سنتے. آج تم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں حرکت کرے گا جب تک میرا بھتیجا اپنی بات کو مکمل نہ کر لے. اب کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کے دکھائے. تاریخ کہتی ہے سب یوں بیٹھ گئے کأنہم علی رؤوسہم الطیر، ایسے بیٹھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں. سب خاموشی سے بیٹھے ہیں اور جناب ابو طالب نے رخ کیا. توجہ چاہو، جناب ابو طالب نے رخ کیا سرکار دو عالم کی طرف اور کہا یا سید قم یا سیدی و مولائی. روئے زمین پر یہ 2 لفظ سب سے پہلے جناب ابو طالب نے کہے. آج ساری قوم کہتی ہے سیدی مرشدی، سب کہتے ہیں مولا، کوئی کہتا ہے سیدی مرشدی. ساری امت مسلمہ کہتی ہے تو سارے مسلمان ابو طالب کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. تم یا سیدی، اے میرے سید و سردار اٹھئے، و مولائی، اے میرے مولا اٹھئے. روئے زمین پر نبی کو سب سے پہلے مولا کہنے والے ابو طالب ہیں. سیدی بھی ابو طالب نے کہا، مولایا بھی ابو طالب نے کہا. اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہے. تو کہا ہوگا اللہ نے اے ابو طالب تو نے کافروں کے سامنے میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں سمجھا حاجیوں کو تیرے بیٹے کو مولا بنواؤں گا. یا سیدی و مولائی، اٹھئے میرے آقا و مولا، اے میرے سید و سردار، بلغ امر ربک، اپنے رب کا پیغام پہنچا دیجئے. ساری باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہیں. میں نے تو یہ عرض کرنا تھا کہ یہ ماحول کس نے فراہم کیا. اگر ابو طالب نہ ہوتے تو ابو لہب جیسے لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی پہلی تبلیغ ہی
واقعہ نہیں پڑھنا تھا، بچے کو یاد ہے، ہم نے تو اپنے مطلب تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہا اور اس کے بعد حضور نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کلمہ کون پڑھے گا، پوری دعوت کا میں ذمہ دار ہوں، اور پوری تبلیغ جو آپ نے وہاں دین کے متعلق فرمائی اس میں کہیں یہ لفظ نہیں ہے کہ تم میں سے کلمہ کون پڑھے گا، اس دین کو قبول کون کرے گا، بلکہ سرکار دو عالم نے یہ پوچھا ایکم یحاذرنی فی ھذا الامر لیکون اخی و وصیی و خلیفتی و وزیری، اس دین کو پہنچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ جو مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا، اور وہی میرا وزیر ہوگا۔ چار عہدے دینے کا اعلان کیا، چار عہدے کہہ رہا ہوں بار بار، چار عہدے، چار مختلف لوگوں کے لیے نہیں، چار عہدے چار الگ الگ لوگوں کے لیے نہیں، کہ جو بھی میری نصرت اور مدد کرے گا وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میری امت میں میرا خلیفہ ہوگا۔ کون اٹھا؟ ابو طالب کا بیٹا ہی اٹھا کہ گو میری عمر چھوٹی ہے، جو الفاظ تاریخ کے ہم نے تو وہی پڑھنا ہے کہ گو میری عمر چھوٹی ہے اور میں کمزور سر بچہ ہوں، مگر انا ناصرک یا رسول اللہ۔ علی حق علی کیا اعتماد ہے علی کو اپنی ذات پر؟ انا ناصرک، پھر ہم طالب علموں والی بات آ جاتی ہے، جملہ اسمیہ ہے، ہمیشگی اور دوام پہ دلالت کرتا ہے، یعنی علی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیشہ میں ہی مدد کروں گا۔ توجہ ہوئے ابو طالب کی طرف، علامہ نقوی مرحوم فرماتے ہیں کسی اور کو نہیں کہا، سب مڑے ابو طالب کی طرف، کیوں؟ جانتے تھے کہ دین محمد پر کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، مگر یہ ابو طالب وہ پہلے فرد ہیں جو محمد کے دین پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں، جانے کی بات نہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور سب نے کہا لو ابو طالب آج سے اپنے بیٹے کی اطاعت کرو، آج سے اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ اور جناب ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ میں کیوں کروں، میں نے کون سا کلمہ پڑھنا ہے، یہ تو میرے کان میں بھی کہے گا تب بھی کلمہ نہیں پڑھوں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت ابو طالب کے یہ الفاظ تاریخ میں سیرت ابن ہشام میں موجود ہیں کہ جناب ابو طالب نے کہا اگر محمد کا یہ حکم ہے تو پھر میں آج سے اپنے بیٹے کی اطاعت کروں گا۔ یعنی علی وہ امام ہے، علی وہ امام ہے کہ ان کے والد بھی علی کی اطاعت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر خلافت بزرگی کی بنا پر ملتی ہے تو میں تو تیرا باپ پہلے سے موجود ہوں۔ علی وہ ہیں کہ ان کے والد بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی والدہ بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں، یہ ابو طالب ہیں۔ اور پھر سرکار رسالت مآب کے سامنے حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، اے میرے بیٹے، میں جب تک میں زندہ ہوں میں تمہارے دین کی مدد اور حمایت کروں گا اور نصرت کروں گا، اور جب میں کہیں خاک چلا جاؤں گا تو میری اولاد تمہارے دین کی حفاظت کرے گی۔ یہ ہے جناب ابو طالب کا کردار، کون سا مقام ہے؟ اچھا خود لکھتے اور تحقیق کیجیے، میں روزانہ تقریباً کہتا ہوں کہ بڑی بڑی کتابیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ایمان ابو طالب کا چیپٹر نکال لیں، وہاں آپ کو ملے گا، اور دارالعلوم دیوبند کا مضمون بھی ملے گا، اور ماشاءاللہ بنوری ٹاؤن جیسے مدارس کے آپ کو پیج مل جائیں گے، اور وہ لکھتے ہیں کہ کوئی خدمت ایسی نہیں ہے جو ابو طالب نے نہ کی ہو، اللہ، کوئی خدمت ایسی نہیں ہے جو حضرت ابو طالب نے نہ کی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو فیض مجالس ساری چیزوں سے آتا ہے، بات تو سب دہرانی ہوتی ہے، ہر خدمت جناب ابو طالب نے کی، ہر موقع پر حمایت ابو طالب نے کی، ہر موقع پر حفاظت جناب ابو طالب نے کی، تو اس میں تو کسی کو شک نہیں نا۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا،
بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا؟ اور پھر یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ جی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی رسول اللہ نے. اچھا حضرت خدیجہ کی پڑھائی ہے، ایک ہی سال میں تو وفات ہے. نہ بی بی خدیجہ کی پڑھائی تو ابو طالب کی بھی نہیں پڑھائی. اگر جناب خدیجہ کی پڑھاتے تو ابو طالب کی بھی پڑھاتے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا. نماز جنازہ مدینے میں آ کے واجب ہوئی ہے، مکے میں نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا. ٹھیک، اب یہی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا. بھئی ہم نے آپ نے سب نے کلمہ کس لیے پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس لیے پڑھا؟ کیا میرے لا الہ الا اللہ کہنے سے وہ اللہ لائق عبادت ہو گیا ہے؟ یا محمد رسول اللہ میرے پڑھنے سے رسول اللہ کو رسالت مل گئی ہے؟ نہیں، یہ کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ جو رسول کہیں گے میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور اسے تسلیم کروں گا. الاسلام و تسلیم، اسلام کا معنی یہی ہے کہ جو اللہ رسول کہے اس کے سامنے سر جھکا دو. تو ابو طالب نے ہر وہ کام کیا جس کا حکم محمد نے دیا، اور ہر مقام پہ حفاظت کی یا نہیں کی. جان محمد کو کس نے بچایا اور دین محمد کو کس نے بچایا؟ سارا مکہ مخالف، مگر سارا مکہ اور مکے کے سرداران قریش و عرب یہی کہتے تھے ہم محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں ابو طالب سے کون لڑے؟ ابو طالب سے کون لڑے؟ کلمہ نہیں پڑھا. سارا زور اس بات پر ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا. اچھا بڑے بڑوں کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا، جا کے دیکھ لیں، جس کا جی چاہے لکھ دیں فلاں کے والد صاحب نے کلمہ پڑھا یا نہیں، مل جائے گا آپ کو، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. تحقیق کریں. تحقیق ہمارا تو مذہبی تحقیق کا ہے. ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ سب پر تحقیق کریں، صرف ابو طالب پر نہیں، عبد المطلب پر بھی تحقیق کریں، جناب ہاشم پر بھی تحقیق کریں، اور چلے جائیں پتہ چلے گا ذریت ابراہیم کون ہے. جن کے لیے امامت کو مانگا تھا اور کہا تھا امت مسلمہ، میری ذریت میں ایک امت مسلمہ رہے گی، یہ ذریت ابراہیم ہے، یہ آل عمران ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے. کلمہ نہیں پڑھا. اچھا بھائی رسول کا نکاح تو پڑھ دیا، نکاح تو پڑھ دیا نا، کس کا؟ جس کا کلمہ نہیں پڑھا. توجہ چاہ رہا ہوں اور ٹائم بس بالکل ختم ہو گیا. کلمہ نہیں پڑھا، کس کا کلمہ نہیں پڑھا؟ جن کا نکاح پڑھا، اور جس کا نکاح پڑھا اس کا کلمہ نہیں پڑھا. جی اب مجھے بتائیں، اور میں شاید کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ظاہر وہی باتیں ہوتی ہیں کہ بنو ہاشم میں یہ روایت تھی، اور آپ کو ملے گا کہ کتب میں کہ دولہا اپنا نکاح خود پڑھا کرتا تھا. ہر دولہا، جناب ہاشم کا بھی خطبہ مل جائے گا، جناب عبد المطلب کا بھی ملے گا، جناب عبداللہ کا بھی ملے گا، جناب ابو طالب کا بھی ملے گا. یہ روش تھی کہ دولہا اپنا نکاح خود پڑھتا تھا. لیکن جب سرکار رسالت میں آپ کی شادی ہوئی، پہلی شادی کی بات ہے جناب خدیجہ سے سلام اللہ علیہ، تو رسالت میں آپ نے خود نکاح نہیں پڑھا. یعنی جس نبی نے قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے نکاح کو جائز اور حلال کیا، اس نبی نے اپنا نکاح ابو طالب سے پڑھوایا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے بچے یا بچی کا نکاح اپنی فقہ کے عالم سے پڑھواتا ہے. بھئی آپ شیعہ ہیں، مومن ہیں، تو آپ شیعہ عالم کو بلائیں گے نکاح پڑھنے کے لیے، سب کا احترام کریں، سب علماء ہیں، مگر دوسرے عالم کو نہیں بلائیں گے. ویسے شادی میں بلایا ہو الگ بات ہے، لیکن نکاح کے لیے شیعہ عالم کو بلائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کا نکاح ہے، اس کے لیے نکاح قائم کرنا ہے. اپنے مذہب کے عالم کو بلائیں گے. میرے نبی کو پتا تھا کہ یہ امت میرے چچا کے ایمان میں شک کرے گی. پیغمبر نے اپنا نکاح خود نہیں پڑھا، ابو طالب سے پڑھوا کے بتایا کہ جو دین ابو طالب کا ہے وہی دین مجھ محمد کا ہے، اور جو دین میرا ہے وہی دین ابو طالب کا ہے. محمد سلام
بھی کہتے ہیں نہیں پڑھا. کافر آتے تھے مسلمان ہونے کے لیے, حضور کلمہ پڑھواتے تھے, کافر مسلمان ہو جاتا تھا. آج بھی کافر آئے کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے گا, لیکن کافر ہو تو کلمہ پڑھے نا. مسلمان ہونے کے لیے جو ہو ہی ذریت ابراہیم, یہ کلمہ پڑھوانے آئے ہیں, خود پڑھنے نہیں آئے. اور پھر جس کا بیٹا کل ایمان ہو, اس باپ کے ایمان کا کون اندازہ لگا سکتا. مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی, قحط سالی تھی, اور یہ ایک دفعہ مدینے میں بھی ایسے ہوا اور حضور نے دعا کی تو بارش ہوئی. پھر حضور مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے اپنے چچا ابو طالب یاد آ گئے. اور پھر ایک مفصل واقعہ ہے کہ پھر کبھی صحیح تو مکے میں بارش نہ ہوئی, قحط سالی ہے, جانور مر رہے ہیں, لوگ بھی مرنا شروع ہو گئے. تو مکے کے لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے, توجہ چاہا, ابو طالب کے پاس آئے. اور یہ بھی آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا, اب تو ہر چیز لینا آسان ہے. تحقیق کریں آپ. کہا ابو طالب ہم اپنے خداؤں سے دعا کر کر کے تھک گئے, بارش نہیں ہو رہی, اب آپ بھی ذرا اپنے خدا سے دعا کریں. اگر ابو طالب بھی انہی کے دین پر ہوتے تو یہ جملہ کیوں کہا کہ آپ بھی اپنے خدا سے دعا کریں. پتہ چلا سارے مکے کے کافروں کے خدا اور تھے, ابو طالب کا خدا اور. آپ بھی دعا کریں. تو سرکار ابو طالب گھر گئے اور اندر رسول خدا کم سن تھے, چھوٹے بچے تھے, ان کو لے کے آئے اور لا کے آپ نے رسالت میں آپ کی پشت مبارک کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا. اور وہاں فی البدی 199 اشعار شان محمد میں کہے, 199 اشعار فی البدی, پہلے سے لکھ کے نہیں لائے, لا کے سرکار رسالت میں آپ کی پشت مبارک کو خانہ کعبہ کی دیوار سے چپکا دیا. یوں چپکانے کے بعد 199 اشعار بلا فصل یعنی فی البدی کہے, جس کا پہلا شعر ہے وَبْيَزْوَ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَانُ الْيَتَامَى اسْمَةً لِلْحَرَامِ. پروردگار یہ نورانی چہرے والا محمد ہے, اس کے وسیلے سے ہم پانی مانگ رہے ہیں, اور یہ وہ محمد ہے جو بیواؤں کی عزت کا محافظ ہے اور یتیموں کی پرورش کرنے والا ہے. اور اسے کلمہ پڑھوانے کے لیے آیا ہے, اور قیامت تک یہ گھرانہ دین کا محافظ ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آل عمران کو چنا ہے اس عالمین میں رکھنے. امام حسین, مقام امام حسین کیا ہے؟ آخری ایام میں اپنی ساری دعائیں دل میں رکھتے چلے جائیں جو مقام اللہ نے سید الشہداء کو دیا ہے. الدعاء فی قبتہ, امام حسین کے کنبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. دعا دور سے مانگے تو امام حسین کے وسیلے سے خدا دعا قبول کرتا ہے. الشفاء فی تربتہ, ان کی قبر مبارک میں اللہ نے شفا رکھی ہے. الامامۃ فی ذریتہ, امام حسین کی ذریت میں امامت کو رکھا ہے. وہ امام کربلا میں قربانیاں دے رہے ہیں. آئیے آج آپ خود مولا علی کو پرساتے ہیں. جب شہید ہو گئے بنی ہاشم کے سب جوان تو حضرت عباس آتے ہیں, مولا مجھے بھی شہادت کی اجازت دیجیے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس نے یہی کہا تھا کہ مولا کسی بنی ہاشم کے جوان کو نہ بھیجیں, یزید کے لشکر کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. لیکن ظاہر ایک شہادت کا سلسلہ ہے, مولا اجازت نہیں دیتے تھے. ہر شہید سے پہلے حضرت عباس آئے اجازت لینے کے لیے, مگر مولا یہی کہتے تھے عباس تو میرا علمدار لشکر ہے, اجرہم علی اللہ. بس ایک آنسو نکل جائے, مجلس کا تبرک حاصل ہو جائے, تو میرے لشکر کا سردار ہے.
اور جب آخر میں آئے، جب سب شہید ہو گئے، کہا مولا مجھے بھی شہادت کی اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سردار ہے۔ جناب عباس دیکھ کے عرض کرتے مولا وہ لشکر کہاں گیا جس کا مجھے سردار بنا؟ سب شہید ہو گئے۔ شاید امام نے فرمایا عباس آہستہ بولو، میرے لشکر میں زینب اور ام کلثوم بھی ہیں، میرے لشکر میں سکینہ جیسی بچی بھی ہے، تیرے ہونے سے ان کے دلوں کو ڈھارس ہے۔ لیکن آخر شہید ہونا تھا، شہادت جیسے بھی ملی اجازت نہیں ملی، اور ظاہر ہے کہ جناب عباس کو اتنی طلب کے بعد اجازت ملی ہے تو بہت جلدی میں ہے۔ خدا کی قسم کوئی پڑھ نہیں سکتا ان کے مسائل۔ بہت جلدی میں حضرت عباس جناب زینب کے پاس آئے، اے ثانیہ زہرا مولا نے اجازت دے دی، اب آپ بھی رخصت کیجیے۔ جناب عباس سے فرماتی عباس بیٹھ جاؤ، عباس بیٹھ جاؤ، مجھے بچپن کا کوئی واقعہ یاد آ گیا۔ عباس میں بہت چھوٹی تھی، میں ایک دن بابا کی آغوش میں بیٹھی تھی، ہوا چلی میرے سر سے چادر گر گئی، جب چادر گری تو میرے بابا نے میرے سر کو چوما، میری کلائیوں کو چوما، میں نے حیرت سے دیکھا کہ بابا کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ میں نے کہا بابا آپ تو میری پیشانی چومتے ہیں، یہ میرے بالوں کو کیوں چوم رہے ہیں، یہ میری کلائیوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا زینب ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا تیرے سر سے چادر چھین لی جائے گی اور تیری کلائیوں میں رسیاں عباس اس وقت تو میں نے غور نہیں کیا، مگر جب اللہ نے مجھے بہت سے بھائی دے دیے اور تو جوان ہو گیا تو میں اکثر سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کی چادر کون چھین سکتا ہے؟ مگر عباس آج صبح سے میرے بھائی شہید ہو رہے ہیں اور تم بھی آخری رخصت کے لیے آئے ہو، اب یقین آ گیا جو بابا نے کہا تھا میری چادر بھی چھن جائے گی اور کلائیوں میں رسیاں بھی بن جائیں گی۔ جاؤ عباس، خدا حافظ۔ عباس کو اجازت ملی، چلے گئے حضرت عباس۔ ابھی حضرت عباس کا علم آئے گا، آپ بھی ام البنین کو پرسا دیں۔ بی بی کی بڑی کی خدمت ہے اسلام کے لیے، ہر ماں نے قربانی دی، ماں کے سامنے جنازہ آیا، مگر بی بی ام البنین وہ ہے جن کے 5 بیٹے شہید ہوئے، ماں مدینے میں ہے، بیٹے کربلا میں شہید ہو رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب عباس کو اجازت ملی اور جناب عباس گئے۔ خدا گواہ ہے کسی مقتل نے حضرت عباس کی جنگ کا حال نہیں لکھا، ہر مقتل والے نے یہی لکھا کہ کربلا کے میدان میں غبار بلند تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ساری بیویوں کی نظریں آقا حسین پہ تھیں، کچھ دیر گزری بس میرے مولا نے کمر تھام لی اور کہا لان ان کا ذرا ظاہری وقلت ہی لتی، عباس تیرے گرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، میرے زندہ رہنے کا موقع ختم ہو گیا، مولا چلے کربلا کے میدان کی طرف۔ کربلا کے میدان میں کیا ہو رہا ہے بیویوں کو پتہ نہیں۔ حمید کہتا ہے ایک جگہ مولا جھکے، کچھ اٹھا کے چوما، میں نے جلدی سے جا کے قریب ہو کے دیکھا، عباس کا دایاں بازو تھا۔ پھر آگے گئے، عباس کا دوسرا بازو ملا اور بازو اٹھائے ہوئے چلے آ رہے ہیں، بھائی کے سامنے آئے، جناب عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے سر اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا، مولا نے پھر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، جناب عباس نے سر پھر مٹی پہ رکھ دیا۔ کہا عباس اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رکھنے دیتے؟ جناب عباس عرض کرتے مولا آپ تو میرا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھ رہے ہیں، ابھی کچھ دیر بعد آپ بھی شہید ہوں گے تو آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ میرے مولا فرماتے ہیں میرا سر اٹھانے میرے نانا آئیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ امام چاہتے تھے کہ عباس کے جنازے کو اٹھائیں، جو امام حور کا جنازہ اٹھا کے لائے گا، جو امام جون جیسے غلام کا جنازہ اٹھا کے لائے ہوں، وہ اپنے بھائی کا جنازہ خیام میں کیوں نہ لے کے آئیں؟ مگر عباس جانتے ہیں میرے بھائی کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے، خدا کسی بھائی سے بھائی کا جنازہ نہ اٹھوائے۔ مولا کو وصیت کر دی تاکہ جنازہ نہ لے جا سکے۔ مولا سکینہ سے وعدہ کیا تھا، سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا، اب جو پانی نہیں لے جا سکتا تو میرا جنازہ بھی خیام میں نہ لے کر جائے۔ اب امام نے جنازے کو وہیں رکھا،
لالچا دیوارے غازی تیرے باجو رل جاوے گی عالمی دی ساری غازی تیرے دی ساری رو آکھیا زینب نہ کر ویرا مقتل ول تیارے غازی تیرے باجو رل جاوے گی عالمی دی ساری چلے آئے تے بھینانو گل لالچا دیوارے غازی تیرے باجو رل جاوے گی عالمی دی ساری غازی تیرے باجو رل جاوے گی عالمی دی ساری رو آکھیا زینب نہ کر ویرا مقتل ول تیارے غازی تیرے باجو رل جاوے گی عالمی دی ساری غازی تیرے باجو رل جاوے گی عالمی دی ساری منتا مل مل کے رب کو تینو منگے آسی تو چپ کر کے ٹر چلے آئے جے چلے آئے تے بھینانو گل لالچا دیوارے غازی تیرے باجو رل جاوے گی عالمی دی ساری رل جاوے گی عالمی دی ساری غازی تیرے باجو رل جاوے گی عالمی دی ساری رو آکھیا زینب نہ کر ویرا مقتل ول تیارے غازی تیرے باجو رل جاوے گی عالمی دی ساری پردیس دے لٹیا
मेरा घर लोकाने विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने नाना 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 विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने मैनू बाधा रच करना ते सफर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने मैनू बाधा रच करवा ते सफर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने मैनू बाधा रच करवा ते सफर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने मोहम्मद दे लुटिया मेरा घर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने मोहम्मद दीना वासिया दसे जी नैया दस पासे आवी महमाना बवे जी नैया तेरे बीमार जिते मेरे पुत्र लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने मैनू बाधा रच करवा ते सफर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने नाना विच परदेस दे लुटिया मेरा घर लोकाने नाना
मेरा घर लोकाने मेरा घर लो